ایک چھپا ہوا ضمنی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بہانے سے مدرسے کا تعاون بھی ہو جائے۔ اگرچہ تعاون کے لیے ضروری نہیں ہے پروگرام منعقد کرنا، آپ حضرات تو پورے سال دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں، ورنہ ایک دن وہ تھا کہ جنگل سا نظر آتا تھا، ٹوٹا پھوٹا یہ صرف ٹین تھا، نہ چہار دیواری تھی، نہ گیٹ تھا، نہ درسگاہ تھی، نہ برآمدہ تھا، نہ بہترین فرش تھا، کباڑ کھڑا رہتا تھا، گھاس کھڑا رہتا تھا، مدرسے میں رہنے والے بھی اپنے کو محفوظ محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ حضرات نے دیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے دین کی، دینی تعلیم کی اہمیت اور قدر کو سمجھا، آپ نے اس پر خرچ کیا، تو اللہ نے اس کو ایک مدرسہ قلعے کی شکل میں جو ہے اللہ بناتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو دیتے رہیں گے اور دے رہے ہیں، لیکن اس بہانے سے ایک ساتھ دے دیتے ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن پروگرام تو منعقد کیا ہم نے خالص دین کی مجلس کے لیے، کتنی محنت ہوتی ہے آپ حضرات دیکھتے ہیں، مولانا صاحب کو، مدرسے کے ناظم صاحب کو، اساتذہ کو، اور اپنے درمیان کے بستی کے صاحبوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ مہینوں سے محنت کرتے ہیں، یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے شامیانے کے لیے، لائٹوں کے لیے، مائک کے لیے، کھانے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، محنتیں ہوتی۔ کس لیے؟ اللہ والے تشریف لائیں گے، ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، زیارت کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے، دینی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، بستی کے اندر دینی ماحول ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ایک مصیبت، میں اس کو مصیبت سمجھتا ہوں اور اکثر جگہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ محنت تو کی ہم نے دینی مجلس کے لیے، اور دینی مجلس ہوتی ہے عشاء کے بعد، اور بغیر محنت کے ہی مدرسے کے چاروں طرف راستے میں ہم نے بازار سجا دیا، بازار سجا دیا۔ آنے والا دین کی مجلس کا تاثر تو لے گا یا نہیں لے گا؟ ہمارے بچے آج جو 5 سال کے، 3 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے ہیں، یہ کیا تاثر لیں گے کہ جلسہ نام ہے بازار کا، کھلونے کی دکانوں کا، مٹھائیوں کی دکانوں کا، اور اس کا کہ آئے جائے چلے پھرے ادھر ادھر کھڑے ہو، تھوڑی دیر کے لیے طبیعت چاہی تو مجلسے کے جلسے میں بیٹھ گئے، نہیں طبیعت چاہی گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر ادھر جو ہے پھر کر کے گھوم کر کے جا کر کے سو گئے۔ یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، معمولی سی بات، ہم سوچیں کہ جو قوم مستقبل کے لیے مضبوط پلان بناتی ہے، اس کے لیے جو ہے مضبوط نظام چلاتی ہے، وہ قومیں ترقی کرتی ہے، اور جو لوگ آئندہ کے لیے مضبوط پلان نہیں بناتے، مضبوط نظام اپنے ماحول جیسا، اپنی طبیعت جیسا، اپنے مذہب جیسا ماحول بنانے کے لیے پلان نہیں بناتے، عمل نہیں کرتے، وہ چاہتے کچھ ہے اور ان کی پٹری چلتی دوسری الٹی طرف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین کا ماحول بنے، لیکن ہماری جو ہے گاڑی الٹی پٹری پر چل رہی ہے کہ دین کے ماحول کے لیے محنت کی جاتی ہے، ماحول بن رہا ہے بازار کا۔ اس پر ہم غور کریں۔ تو میں سب سے پہلے تو درخواست کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو ابھی تک بھی بازار کے چکر میں ہیں کہ وہ یہاں آ کر کے بیٹھے دین کی باتیں سنیں۔
میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں دینی مزاج بنانے کے لیے۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس پر، آپ کو، ماں باپ کو، بستی والوں کو محنت کرنی پڑے گی، مزاج بنانا پڑے گا۔ وہ کیا؟ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مزاج دینی بنے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی دادا ایمان والا یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کا مزاج دینی نہ بنے، ہر ایک چاہتا۔ لیکن لیس للانسان الا ما سعی، میرا یا کسی اور کا کلام نہیں، کسی اور کی بات نہیں، احکم الحاکمین کی بات ہے، جس نے سارا نظام بنایا ہے، جس نے چاند اور ستارے بنائے ہیں، جس نے یہ زمین بنائی ہے، آپ کو اور مجھے بنایا ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جو چاہتا ہے تو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو غذا پہنچاتا ہے، جو چاہتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والوں کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے، زمین کے اندر سے کوبلے نکالتا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی جو ذات ہے اس احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا، انسان کو اسی کا نتیجہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر وہ محنت کرتا ہے دکان پر، اگر وہ محنت کرتا ہے کھیتی پر، اگر وہ محنت کرتا ہے اپنی چودراہٹ پر، اگر وہ محنت کرتا ہے اپنے بھٹوں پر، تو اسی کے لیے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کامیابی دیں گے، پوری نہیں دیں گے، یہ یاد رکھو، پوری کامیابی نہیں دیں گے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں من كان يريد حرث الآخرة نزد له فيها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، کہ جو دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کو دنیا میں سے تھوڑا سا دے دیں گے، اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے اس کی محنت میں، اس کی کھیتی میں جتنے کا وہ مستحق ہے اتنا تو دیں گے، اس سے بھی اور زیادہ دے دیں گے۔ تو جس کی محنت زمین پر، کھیتی پر، دکان پر، کاروبار پر، چودراہٹ پر، طاقت پر ہے، اللہ اس کے لیے تھوڑی سی کامیابی دیں گے، اور جس کی محنت دین پر ہے، ماحول اسلامی بنانے پر ہے، قرآن کا مزاج بنانے پر ہے، آخرت کی فکر ہے، قبر کی زندگی کو روشن بنانا چاہتا ہے، آخرت کی زندگی کو منور دیکھنا چاہتا ہے، عیش و آرام کی ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو دنیا کے لیے، دین کے لیے محنت کرے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کو راستہ تو دکھا رہے ہیں دنیا کا، راستہ تو دکھا رہے ہیں خالص دنیا کا، پورے سال محنت ہوتی ہے دنیا پر، ایک دن کے لیے یہ علماء جو ہے محنت کر کے ایک دینی مجلس منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کا ماحول بنا دیا۔ تو بتاؤ کیسے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں دین کی، آخرت کی، مدرسے کی، علماء کی اور دینی مجلس کی قدر آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ بالکل نہیں آ سکے گی، نہیں آ سکے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ میں نے آیت تو پڑھی تھی دوسری، لیکن اسی سے ملتا جلتا میں نے چلو یہی ایک بات، چونکہ منکرات دیکھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے سے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں کر سکتے اتنا زبان سے روکو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا سمجھو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ منکرات سے ہم منع کریں، روکیں، بتلائیں، تاکہ ہم خود بھی رکیں اور ہمارے بھائی بھی رکیں۔ تو میرے بھائیو سوچو،
کہ اگر دینی مجلس کے لیے بھی بچے دکانیں دیکھیں گے، کھلونا خریدیں گے، تو دین کا مزاج کہاں سے بنے گا؟ کیسے پتا چلے گا اللہ والوں کی مجلس ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ مجلس ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جب دینی مجلس منعقد کی جاتی ہے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور جو ہے اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ مجلس کے ختم ہونے پر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین جو تمام باتوں کے جاننے والے ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، جو دل میں خیالات آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، زمین کے اندر کی پوشیدہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ معلوم کرتے ہیں میرے فرشتوں کہاں تھے؟ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ دینی مجلس ہو رہی تھی، وہاں تھے۔ تو ایسی مجلس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا ہمارے بچوں کو کہ یہ وہ مجلس ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے وعدے ہیں؟ اللہ حکم الحاکمین ہے، علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، پیدا اس نے کیا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، لباس اللہ دیتا ہے، زمین سے کھیتیاں وہ اگاتا ہے، دکان سے نفع وہ دیتا ہے، ٹھیکیداری سے نفع وہ دیتا ہے، بھٹوں کے ذریعے سے نفع وہ دیتا ہے، تمام سڑکوں پر گاڑیوں کو وہ دوڑاتا ہے، پرندوں کو وہ اڑاتا ہے، یہ آسمان اس نے بنایا ہے، اس مائک کے ذریعے سے آواز اللہ پہنچا رہے ہیں، زبان کے ذریعے سے آواز کے اندر طاقت اللہ جو ہے ڈال رہے ہیں، دماغ کے اندر مضامین کا القاء اللہ ڈال رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کرنے والے ہیں۔ جب سب چیز اللہ کرنے والے ہیں، وہ علیم و خبیر ہے، ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے رسول علیہ السلام جو طریقہ ہمیں بتلا کے گئے ہیں، جس راستے پر ہمارے لیے جو ہے محنت کر کے گئے ہیں، جس راستے کے لیے کوششیں کر کے گئے ہیں، کون سا راستہ؟ کامیابی کا راستہ، امن کا راستہ اور عیش و آرام کا راستہ، ہمیشہ کے لیے جہاں آرام ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہاں سکون ہوگا، اگر ایمان کی محنت کے ساتھ، ایمان کے عمل کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم رات دن وقت گزارتے ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیسے کیسے ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ وہ حکم الحاکمین جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق جو ہمیں روزی دینے والا ہے، وہ علیم جو ہماری ساری باتوں کو جاننے والا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ساری دنیا سے گناہ کرنے کے لیے چھپتے ہیں، لیکن جو اصل حاکم ہے، جس سے ڈرنا چاہیے، جس سے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے، اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس سے ہم بچتے نہیں ہیں، اس سے ہم چھپتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سے کہاں چھپ کر کے جا سکتے ہیں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے، نافرمانی کرنے سے پہلے، ہم نمازیں چھوڑنے سے پہلے، ہم سٹا کھیلنے سے پہلے، ہم شراب پینے سے پہلے، ہم جوا کھیلنے سے پہلے، سود لینے سے پہلے، سود دینے سے پہلے، ہم جو اس مائک خریدتے ہوئے، خریدنے، بیچنے، کھانے، کھلانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جس خدا نے ہمیں یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ زبان دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ روزی دی ہے، اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے، ابھی گناہ کرتے کرتے وہ پکڑ لے گا اور جان نہیں بچ سکے گی۔ ساری دنیا بچانا چاہے گی تو بچ نہیں سکے گا، نہیں بچ سکے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم دنیا کے اندر وقت گزار رہے ہیں، ہم نافرمانیوں سے بچیں، دینی ماحول بنائیں، دینی مزاج بنائیں،
اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، حلال روزی اختیار کرے، ہم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، جس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں بھی آرام ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی کامیابی ہے، حشر کے اندر آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، گناہ انسان کی زندگی کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، گناہ انسان کے سے رزق کی روزی کو ختم کر دیتا ہے، گناہ انسان کی یہ طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ گناہ سے بچ کے زندگی گزارے، گناہ سے بچ کے زندگی گزارے، اور اپنے آنے والی نسلوں کی فکر رکھے کہ کس طریقے سے ہماری اگلی نسلوں کے اندر دین زندہ رہ سکتا ہے، کیسے اسلامی مزاج زندہ رہ سکتا ہے، کیسے اسلامی طریقے زندے رہ سکتے ہیں، ہم اس کی فکر کریں۔ اگر ہمارے بڑے، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین ہماری فکر نہ کرتے، دین کا ماحول نہ بناتے، دین نہ سیکھتے، قرآن نہ سیکھتے، قربانیاں نہ دیتے، تو آج یہ ماحول، یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں، ہمارے چہروں پر داڑیاں، یہ جگہ جگہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ قرآن کی محنتیں یہ نظر نہ آتی، یہ نظر نہ آتی۔ جس طریقے سے پہلے لوگ ہمارے لیے دین کا ماحول بنا کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے بھی ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کے لیے دین کا ماحول بنا کر کے جائے، ورنہ تو چور، دین کا چور، ایمان کا چور ہر وقت ہمارے طاق میں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو کھینچنے کے لیے، نکالنے کے لیے، قرآن کے ماحول کو، قرآن کے مزاج کو نکالنے کے لیے۔ شیطان ہر وقت محنت کرتا ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، شیطان جنات میں سے بھی ہے، من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے، جو انسان کے دلوں کے اندر گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو اللہ کی اطاعت سے نکال کر کے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا ہے شیطان دشمن ہے، شیطان کو دشمن ہی سمجھو۔ اور شیطان کو دشمن کیسے سمجھا جائے گا؟ جب شیطان کے بتلائے ہوئے کاموں سے بچیں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے کاموں کو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء ما من احب، کہ دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرتا ہے، قیامت میں، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے اللہ سے محبت کی ہے، رسول اللہ سے محبت کی ہے، صحابہ سے محبت کی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کی ہے، علماء کرام سے محبت کی ہے، قرآن سے محبت کی ہے، اس نے دین سے محبت کی ہے، تو وہ آخرت کے اندر انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، جنت کے اندر عیش و آرام کے ساتھ رہے گا۔ اور محبت صرف دعوے سے نہیں ہوتی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، صرف دعوے سے نہیں بلکہ محبت پر کھڑا اترنا پڑتا ہے۔ کون شوہر ایسا ہے جو یوں کہتا ہے بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا؟ کون باپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اولاد سے محبت کرتا ہوں لیکن اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے مکان کا، اس کی روزی کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا؟ دعویٰ تو محبت کا کرے اولاد سے اور اولاد کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، دعویٰ محبت کا کرے دوست سے اور دوست کو پانی نہ پلائے، دوست کو کھانا نہ کھلائے، دوست کی عزت نہ کرے، کون کہے گا دنیا کے اندر یہ محبت کرتا ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم رسول اللہ سے محبت
ہیں تو رسول اللہ کی محبت کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر کریں گے تو دعوی رسالت کے اندر سچے ہیں، اگر رسول اللہ کے بتلائے ہوئے، رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، بڑے کا ادب نہیں کرتا ہے، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا ہے، مدرسے سے محبت نہیں کرتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھاتا ہے، دین کی محنت نہیں کرتا ہے، گناہ سے نہیں بچتا ہے، ہرگز ہرگز یہ رسول اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس کا حشر تو ان کے ساتھ ہوگا جو رسول اللہ کی دشمنی کے اعمال کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ حشر ان کا ہوگا جو رسول اللہ کے جیسے عمل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صحابہ کو نماز پر چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن پر چھوڑ کے گئے ہیں، زکوٰۃ پر چھوڑ کے گئے ہیں، پیار و محبت کی باتوں پر چھوڑ کے گئے ہیں، رسول اللہ پڑوسی کا حق ادا کرنے پر چھوڑ کے گئے ہیں، رسول اللہ کو یہ سبق دے کر کے گئے ہیں کہ برابر کا پڑوسی اگر بھوکا ہے لا یؤمن ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ جو سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے اللہ کے نبی کا ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا، المرء مع من احب، انسان حشر کے اندر، آخرت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، اور محبت کے لیے انسان کو کچھ عمل بھی کرنے پڑتے ہیں، خالص دعوے سے کام نہیں چلتا۔ تو میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، رسول اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں، ہم تو ان کا نام لینے والے ہیں، ایسے صحابہ کا نام لینے والے ہیں کہ جن سے کہا گیا کہ تمہاری جگہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ جائیں، تمہیں چھوڑ دے، تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم گرفتار کر لیں اور انہیں قتل کر دے۔ کیا جواب تھا ان صحابی رسول کا؟ فرمایا، او کم بختو، تم تو یہ کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ رسول اللہ کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتار کرنا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ رہتے ہوئے ان کے پیر میں ایک کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں تم یہ کہو مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ منظور نہیں ہے، اپنی شہادت منظور ہے، لیکن رسول اللہ کے پیر میں ایک کانٹا چبھنا بھی منظور نہیں۔ ہم تو ان کا نام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر جو طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو اعمال چھوڑ کے گئے ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں تو اس لیے بیٹھا تھا تاکہ اپنے بھائیوں کو میں بلا سکوں۔ ہمارے مہمان معزز، مہمان مکرم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکرام صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت کا قیمتی بیان ہوگا، پرمغز بیان ہوگا، آپ حضرات جو ہے اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اور جو باہر ہے وہ بھی آئیں گے۔ بہت لمبا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے مدرسے کے سرپرست جن کی توجہات سے، جن کی کوششوں سے یہ مدرسہ بڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، حضرت مولانا سید شاہد حسین صاحب دامت برکاتہم حضرت مختصر نصیحتیں کریں گے اور دعا ہو جائے گی۔ بہت لمبا پروگرام نہیں ہوگا، آپ حضرات
دو ڈھائی گھنٹے کے لیے اطمینان سے اخیر تک بیٹھے رہیں گے، بالکل جانے کا ماحول کوئی نہیں بنائے گا۔ اتنا وقت تو ویسے ہی ہم گزار دیتے ہیں، ایک دفعہ سال میں یہ موقع آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے آج کے چلنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔